السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ حالات خود بخود پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم اور آپ نے مل کر اس حالات کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے NRC کو لے کر پوری عوام پریشان تھی، پوری عوام کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں کس قدر غریب، مسکین، فقراء یہ سب لوگ پریشان تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت میں جان گنوا بیٹھے۔ جس کے پاس نہ کھانے کا کوئی ذریعہ ہے نہ پینے کا کوئی ذریعہ ہے، وہ پیدل سفر کر رہے ہیں، سائیکلوں پر سفر کر رہے ہیں، اپنے کندھوں پر اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت میں دھوپ کے نیچے، دھوپ کی تپش میں اور روڈ کے اوپر چل کر اپنے گھروں کا سفر کرنے کو تیار ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان راستے ہی میں کھو دیا۔ اب ان کسان بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ دیکھیے ان کی زندگی کس قدر پریشان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹوں پر اور اخباروں میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ میں ان کسان بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کسان بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے ثابت قدم رہیے، آپ اپنے حق کے لیے لڑتے رہیے۔ یہ حق آپ کا ہے، آپ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے۔ دوستو، اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، اپنے بندوں کو توجہ دلاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے، بھوک اور پیاس کی شدت میں، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے عالم میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانی اعتبار سے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں اور کھیتیوں میں نقصان کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا اور تمہیں ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور میرا رب فرماتا ہے کہ اے نبی آپ خوشخبری پیش کر دیجئے ان لوگوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جنہیں کوئی آفت آ پہنچے، جنہیں کوئی مصیبت آ پہنچے، قالوا، اور وہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو آفت ہمیں پہنچی ہے، جو مصیبت ہمیں آئی ہے، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم ان تمام چیزوں پر، ان تمام آفت و مصیبتوں پر صبر و ضبط سے کام لوگے تو ہم تمہیں مرتبہ کمال کے بام عروج پر پہنچا دیں گے۔ اس طرح جس طرح ہم نے صحابہ کرام کو مرتبہ کمال کے بام عروج پر پہنچا دیا۔ آپ نے تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر پڑھا ہوگا کہ مکے والی جو زندگی تھی صحابہ کرام کی، وہ کس قدر پریشان کن تھی، صحابہ کرام کو کس قدر پریشان کیا، لیکن وہ صبر و ضبط سے کام لیتے رہے اور ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹایا۔ پھر جا کر اللہ نے پوری دنیا کے اندر اس کا پرچم لہرا دیا۔ تو میں تمام مسلمان بھائیوں سے اور تمام دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑتے رہیے اور ثابت قدم رہیے۔